ایران کے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل حملے، جنوبی تل ابیب میں دھماکے، گلیلی اور گولان کے پہاڑوں میں اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملوں میں 4 افراد ہلاک، 35 زخمی۔ اسرائیل ساری حدیں پار کر چکا، کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ صہیونی ریاست پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ خطے میں اسرائیل کے حامی ممالک کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کا دوسرا روز، اصفہان میں کئی مقامات پر دھماکے، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، کئی جنگی طیارے تباہ، اسرائیل کا دعویٰ۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، تہران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، UN چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور خطے کے امن و سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ بحران کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایراوانی کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں میں اعلیٰ فوجی کمانڈروں سمیت 78 افراد شہید اور 320 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور بیشتر عام شہری شامل۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی قرارداد کی حمایت پر پاکستان، چین، روس اور الجیریا سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ضبط و تحمل اور کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کو سفارتی طور پر حل کرنے پر زور۔ صدر ٹرمپ کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو، علاقائی صورتحال پر غور۔ امریکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بحران کے حل کے لیے کوششوں کے لیے تیار ہے: صدر ٹرمپ۔ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ بری طرح بے نقاب، ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے رابطہ۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی اور نیتن یاہو کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ بین الاقوامی برادری کی ایران پر حملے کی مذمت، چین، روس، ترکی، سعودی عرب، برطانیہ، آسٹریلیا، عمان، نیوزی لینڈ کا اظہار تشویش۔ عالمی برادری نے حملے کو خطے کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ نئی دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کا عملہ نامعلوم مقام پر منتقل۔ امریکہ کی خطے کے کئی ملکوں میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف سلامتی کونسل میں پاکستان کا سخت موقف، بلا اشتعال، بلا جواز اور ناجائز حملے کی شدید مذمت۔ برادر اسلامی ملک کے عوام سے اظہار یکجہتی، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ حملہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، مشکل وقت میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں: محمد نواز شریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فلسطینی عوام کی امداد سے متعلق اجلاس، غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ فلسطینی عوام تک امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے اور طلباء کے لیے تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ خون کا عطیہ، انسانیت کے لیے ہمدردی کا عکاس، رضاکارانہ طور پر لوگوں کو مدد کرنے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ یہ دن نہ صرف دنیا بھر کے رضاکاروں سے اظہار تشکر بلکہ خون کے عطیات کو جاری رکھنے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ حکومت نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے ذریعے خون کے عطیات سے متعلق آگاہی مہم چلا رہی ہے۔ ہم سب مل کر محفوظ اور صحت مند پاکستان بنائیں گے: وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خون عطیہ کرنے کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔
اور آئی سی سی ہال آف فیم پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ثنا میر کی وطن واپسی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کرن ڈار، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی فوکل پرسن آمنہ بطول بھی اس موقع پر موجود۔ ثنا میر یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی وومن کرکٹر۔ ثنا میر کی کامیابی پاکستان کے لیے اعزاز ہے: شہزاد فاطمہ۔